جی ٹی روڈ کی دونوں طرف مختلف فیکٹریاں اور ملز واقع تھیں۔ یہ سلسلہ کافی دور تک چلتا تھا۔ اسی سفر کے دوران میں دائیں ہاتھ پر ایک دو سنیما ہاؤس بھی نظر آئے۔ جب ہم دوسرے سنیما کے پاس سے گزر رہے تھے تو آفتاب نے بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ملک صاحب یہ جو آپ کو بہت بڑی انڈسٹری نظر آ رہی ہے نا، اس کے عقب میں رانا کالونی ہے جہاں میرا گھر ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، تم نے جس انڈسٹریز کا نام لیا ہے اس میں کیا چیز تیار ہوتی ہے؟ چیز نہیں چیزیں کہیں جناب، وہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ سینٹری کا اعلیٰ درجے کا سامان، باتھ روم فٹنگز کے علاوہ پنکھوں کا ایک بہت معروف برانڈ بھی یہاں تیار ہوتا ہے جو زیادہ تر ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ گوجرانوالہ کی انڈسٹری میں 2-3 چیزیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 ریشمی اور سوتی ہر قسم کا کپڑا، نمبر 2 بجلی کی چھوٹی بڑی ہر نوعیت کی موٹریں، نمبر 3 پنکھے، یعنی یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور الیکٹریکل اور میکینیکل انڈسٹری سرفہرست ہے۔ ہم پاٹری کی انڈسٹری کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آفتاب نے کوچوان سے کہا، چاچا مولوی کے کھوکھے کے پاس سے تانگا اندر لے لو۔ مولوی کا کھوکھا اس علاقے کا ایک معروف ہوٹل تھا۔ کسی زمانے میں وہ واقعی سگریٹ اور چائے کا ایک معمولی سا کھوکھا ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب اور ان کے کھوکھے نے بڑی ترقی کی تھی۔ تانگے نے جی ٹی روڈ کو چھوڑا اور دائیں جانب مولوی کے کھوکھے کے پاس سے گزرتے ہوئے سیدھا راسکو ملز پہنچ گیا۔ اس ملز کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ بھی بنا ہوا تھا جہاں امرود اور جامن وغیرہ کے درخت کثرت سے نظر آ رہے تھے۔ ہم راسکو کے دفتری حصے میں پہنچے تو ایک دبلے پتلے اور دراز قامت شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس کا نام برکت علی معلوم ہوا، جس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ راسکو میں منشی یعنی اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ پر تھا۔ راسکو کا مالک یعنی بابو صاحب شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں اور کانسٹیبل حسین شاہ اس وقت عوامی لباس میں تھے، جبکہ کانسٹیبل آفتاب پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ ایک پولیس والے کے ساتھ 2 سادہ لباس افراد کو اپنے سامنے دیکھ کر منشی برکت والا فوراً اٹینشن ہو گیا۔ آج کی بنسبت ہمارے زمانے میں عوام میں پولیس کی عزت و توقیر کافی زیادہ تھی۔ ایک عام سپاہی کا بھی خاصا رعب و دبدبہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل کی عوام یا تو بہت زیادہ طاقتور ہو گئی یا پھر پولیس بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے کہ مشکل سے گھر کا خرچہ پورا کرنے والا عام آدمی بھی ایس آئی اور انسپیکٹر رینک کے افسران کو اپنے تعلقات کا حوالہ دے کر آنکھیں دکھاتا ہے۔ واضح رہے کہ میں نے یہاں کے عوام کے ایک مخصوص گروہ کا ذکر کیا جو سیاسی وابستگیوں اور تعلقات کے حامل ہوتے ہیں۔ منشی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، آئیں جی بسم اللہ۔ پھر اس نے میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں جناب۔ ہم نے تشریف رکھ دی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں حافظ آباد کے تھانے کا انچارج ہوں اور یہاں نواز نامی ایک بندے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ یہ نواز عرف نواجہ حافظ آباد کی منظور کالونی کا رہنے والا ہے اور آپ کی فیکٹری میں تانا ماسٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ جی ہاں بالکل کام کرتا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ نواز کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے ذرا میں آپ کی خدمت۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں برکت علی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے کسی بھی قسم کے تکلف سے صاف منع کر دیا۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ آپ آرام سے بیٹھیں اور مجھے نواز کے بارے میں بتائیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بتائیں کیا؟ بلکہ اسے یہاں بلائیں، میں سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خیریت تو ہے جناب؟ وہ تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ حافظ آباد سے یہاں آئے ہیں، ادھر اس کے گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ سب ٹھیک نہیں ہے برکت علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس اب آپ فوراً اسے میرے پاس بلا لیں۔ کسی کو آواز دینے کی بجائے وہ خود اپنی کرسی سے اٹھا اور دفتر سے نکل کر فیکٹری کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ 5-7 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کی صورت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا نواز آ رہا ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ تو فیکٹری میں موجود ہی نہیں۔ فیکٹری میں موجود نہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کل صبح وہ گھر سے تو سیدھا گوجرانوالہ ہی آیا تھا، اسے یہی ہونا چاہیے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، کیا وہ کہیں باہر نکلا ہوا ہے؟ وہ کھانے کا وقت تھا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے نواجہ آس پاس کسی چھپر ہوٹل میں لنچ کرنے نکل گیا ہو۔ برکت علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ کہیں باہر نہیں نکلا ملک صاحب، بلکہ وہ تو کل صبح سے ڈیوٹی پر آیا ہی نہیں۔ اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ گھر سے تو وہ حسب معمول سوموار کی صبح فیکٹری آنے کے لیے روانہ ہوا تھا، اگر یہاں نہیں پہنچا تو پھر کہاں چلا گیا؟ یہی حیرت تو مجھے بھی ہو رہی ہے، برکت علی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ برکت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس فیکٹری کے منشی ہیں، مالک کے بعد کسی بھی کارخانے میں منشی سب سے زیادہ اہم، بااختیار اور باخبر ہوتا ہے۔ آپ میری فرمائش پر اپنی کرسی سے اٹھ کر نواجہ کو دیکھنے کے لیے فیکٹری کے اندر گئے تھے، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ کل صبح سے ڈیوٹی پر نہیں آیا؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے ملک صاحب، وہ تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور اس سوال کا جواب ہے کہ واقعی مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ نواز اس سوموار کو اپنی ڈیوٹی پر نہیں آیا، اور اس کا بھی ایک سبب ہے جناب۔ اتنا بتانے کے بعد وہ رکا، لیکن میں نے مداخلت نہیں کی، تاہم خاموش سوالیہ نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اس نے بتایا، اور وہ سبب یہ ہے کہ میں کل خود بھی فیکٹری نہیں آیا تھا،
اس لیے مجھے نواز کی غیر حاضری کی خبر نہ ہو سکی۔ ابھی میں نے اس کے جوڑی دار سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ہفتے کو چھٹی کے بعد جو فیکٹری سے نکلا ہے تو ابھی تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ نواز کے جوڑی دار کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا اور کہا آپ اسے یہاں بلا لیں، میں اس سے بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مذکورہ جوڑی دار کا نام اشتیاق بتایا۔ ایک آدمی کو اسے دفتر میں بلانے کے لیے بھیجا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے ہاتھ سے فکر انگیز لہجے میں مستفسر ہوا، آپ کی تفتیش کے انداز سے لگتا ہے کہ ادھر حافظ آباد میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے برکت علی کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں منشی کو حالات حاضرہ سے آگاہ کیا۔ کل یعنی سوموار کو صبح حسب معمول نواجہ فیکٹری آنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا اور اسی وقت ایک خوبصورت لڑکی عابدہ عرف آبو بھی غائب ہو گئی۔ نواجہ اور آبو ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان دونوں میں آج کی معشوقی کا بھی چکر چل رہا تھا۔ اب آبو کی ماں نے میرے پاس نواجہ کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں اس سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ ہے سارا قصہ۔ اغوا؟ برکت علی نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، نواز ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس بات کا یقین تو نواجہ کی ماں کو بھی نہیں ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن آبو گھر سے غائب ہے اور آبو کی ماں کا اصرار ہے کہ نواجہ ہی نے اسے اغوا کیا ہے۔ جناب وہ کافی عرصے سے اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے، منشی برکت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہم نے سے بہت ہی امن پسند اور شیف النفس انسان پایا ہے، وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ بات ختم کر کے وہ نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے کہا نواجہ کے کردار کے بارے میں اس کے محلے والوں کے بھی اسی قسم کے خیالات ہیں جیسے خیالات کا آپ نے اظہار کیا، لیکن اس حقیقت کو کہاں چھپائیں کہ ادھر حافظ آباد میں آبو غائب ہے اور ادھر گجرانوالہ میں نواجہ نہیں مل رہا۔ اس نوعیت کی صورتحال میں انسانی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا نواجہ آبو کو اغوا کر کے کہیں اور تو نہیں نکل گیا۔ میں نے کہا نواجہ کے کردار کے بارے میں ان کے محلے والوں نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا جیسے کہ آپ نے کیا ہے، لیکن اس حقیقت کو کہاں چھپائیں کہ ادھر حافظ آباد میں آبو غائب ہے اور ادھر گجرانوالہ میں نواجہ نہیں مل رہا۔ اس نوعیت کی صورتحال میں انسانی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا نواجہ آبو کو اغوا کر کے کہیں اور تو نہیں نکل گیا۔ منشی برکت علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس اثناء میں نواجہ کا جوڑی دار اشتیاق وہاں پہنچ گیا۔ جوڑی دار کا مطلب یہ ہے کہ اشتیاق نواجہ کے ساتھ تانا مشین پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ اشتیاق کی عمر 20 کے آس پاس تھی، وہ پستہ قامت اور سانولے رنگ کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی شاطرانہ چمک پائی جاتی تھی۔ میں نے انہی چمکیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اشتیاق تمہارا جوڑی دار کہاں غائب ہے؟ پتہ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں خود اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ نواجہ کے نہ آنے سے میرا کام بڑھ گیا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہفتہ کے روز جب وہ چھٹی کر کے فیکٹری سے جا رہا تھا تو تمہاری سے بات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں بات ہوئی تھی، اشتیاق نے جواب دیا۔ وہ مجھ سے مل کر گیا تھا، بلکہ جس روز اسے حافظ آباد جانا ہوتا تھا وہ چھٹی سے 1 گھنٹہ پہلے ہی فیکٹری سے نکل جاتا تھا۔ ہفتے کے دن بھی یہی ہوا تھا۔ رخصت کے وقت کیا اس نے ایسی کوئی بات کی تھی کہ سوموار کو وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے گا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے نہ آنے کی وجہ سے میں خود بہت پریشان ہوں۔ اس نے کبھی اپنے دل کی بات تم سے کی تھی؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ نواجہ نے کبھی تمہیں اپنی محبت کے بارے میں بتایا؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں جناب، اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میرے خیال میں تو وہ اس لائن کا آدمی نہیں ہے۔ خود میرا بھی یہی اندازہ ہے جناب، منشی برکت علی نے اشتیاق کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ بندہ ہے۔ اس کے انداز سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ عشق و محبت کے معاملے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ ویسے نواجہ کا ہانڈی والا آپ کو اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا سکتا ہے، اشتیاق نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ ہانڈی وال؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اجی میرا اشارہ حنیف کی طرف ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نواجہ اور حنیف کنگنی والا کے گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا ایک ساتھ ہے، بس یہ دونوں 2 الگ الگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ اشتیاق بالکل صحیح کہہ رہا جناب، منشی برکت علی نے ایک مرتبہ پھر تائیدی انداز میں کہا۔ نواجہ کے بارے میں حنیفوں سے کافی مفید معلومات مل سکتی ہیں۔ وہ زیبائش مل میں نلکیاں بھرنے کا کام کرتا ہے، میں بندہ بھیج کر اسے ادھر ہی بلا لیتا ہوں۔ بات ختم کرنے کے بعد منشی برکت علی نے اشتیاق ہی کو زیبائش ملز کی جانب بھیج دیا۔ زیبائش بھی ایک ٹیکسٹائل مل ہی تھی جہاں ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ یہ خوشی ملز کے برابر میں واقع تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اشتیاق واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حنیفو آج فیکٹری سے غیر حاضر ہے۔ یہ ایک غیر متوقع اور واہیات اطلاع تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب مجھے کنگنی والا کے اس کوارٹر کی طرف جانا تھا جہاں حنیفو نواجہ کرائے کے کسی کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار جب منشی برکت علی کے سامنے کیا تو حاصل جوشیلے انداز میں بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے حنیفو کے گھر کی طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، فی الحال
اس کی خفیف مسکراہٹ نے مجھے یہ تو سمجھا دیا کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص زاویہ ترتیب پا چکا ہے۔ اس منصوبے کو منشی کی زبان تک لانے کے لیے میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، فی الحال میں سمجھا نہیں برکت علی۔ جناب یہ کھانے کا وقت ہے، بدستور زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، آپ کھانا کھائے بغیر یہاں سے بالکل نہیں جا سکتے۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں جناب، میں نے کھانا لینے کے لیے ایک بندے کو روانہ کر دیا ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، کب؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، آپ تو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل میرے ساتھ ہیں۔ میں جب اندر فیکٹری میں نواز کو دیکھنے گیا تھا تو اسی وقت دفتر کا کھانا لانے والے لڑکے سے کہہ دیا تھا کہ آج 3 افراد کا کھانا زیادہ لانا ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اب تو وہ واپس بھی آنے والا ہے، ہم روزانہ اسی وقت کھانا کھاتے ہیں، آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو اس سے میری عزت افزائی ہوگی۔ منشی برکت علی کے خلوص اور اپنائیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ہتھیار ڈال دی۔ وہ کھانے کا وقت بھی تھا اور مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، ایسے میں منشی کی نیک خواہش کے سامنے مزاحمت جاری رکھنا کفران نعمت ہوتا۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سنتا آیا ہوں کہ جب آپ کی ضرورت کے وقت کوئی خلوص نیت سے آپ کی مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر انکار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے، یہ کفران رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس روز میں نے زندگی میں پہلی بار مولوی کے کھوکھے ہوٹل کا کھانا کھایا اور مان گیا کہ وہ کھوکھا اپنے کھانوں کی لذت سے اگر دور دور تک مشہور ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ منشی نے سالن کی ڈش منگوائی تھی، بکرے کی چانپ، بھنی ہوئی دیسی مرغی اور 2 پلیٹ چنے کی دال۔ اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں موٹی ملائی والا ٹھنڈا ٹھار دہی بھی تھا اور سلاد کے طور پر ایک بڑی تشتری کٹی ہوئی مولی، گاجر، ٹماٹر، پیاز سے بھی بھری ہوئی تھی۔ میں نے گرما گرم روٹیوں کے ساتھ خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ ہر ڈش اپنی لذت اور ذائقے کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ دیسی مرغی کا میں نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں فارمی مرغی اور فارمی انڈے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رحمت بی بی کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں ذرا دقت نہ ہوئی۔ رحمت بی بی ایک بیوہ عورت تھی اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر چونکہ اس کا ذاتی تھا، اس کی ضرورت سے زیادہ بڑا تھا، لہٰذا اس نے اپنے گھر کی بیٹھک کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ وہ اس کمرے کے کرائے سے اپنی گزر بسر کرتی تھی یا پھر کنگنی والا کی ایک صاحب حیثیت شخصیت رانا صاحب اپنی جیب خاص اس کی کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے۔ میرا مطلوبہ بندہ یعنی نواز عرف نواجہ اور اس کا ہانڈی وال حنیف عرف حنیفو اسی رحمت بی بی کے کرایہ دار تھے۔ میری دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر گوری چٹی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے سرتبا گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، رحمت بی بی آپ ہی ہو؟ جی میں ہی رحمت بی بی ہوں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں جواب دینے کے علاوہ 3 سوال بھی کر ڈالے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا میں وردی پوش کانسٹیبل آفتاب کو کانسٹیبل حسین شاہ کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا اور رحمت بی بی کی نظر ان پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، رحمت بی بی میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں حافظ آباد سے آیا ہوں۔ مجھے تم سے نہیں بلکہ تمہارے کرایہ داروں سے ملنا ہے، مطلب یہ کہ نواجہ اور حنیفو سے۔ وہ قدرے اطمینان سے بولی، نواجہ تو حافظ آباد سے ابھی واپس ہی نہیں آیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اور حنیفو؟ چاچی کون ہے دروازے پر؟ رحمت بی بی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اندر سے کسی مرد نے استفسار کیا، یہ حنیفو ہی آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ رحمت بی بی نے بتایا، بیچارہ صبح سے بخار میں پڑا تپ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، تو پھر میں حنیفو سے ہی مل لیتا ہوں۔ آئیں جی بیٹھک میں آ جائیں۔ وہ تاون امیز لہجے میں بولی، پھر بآواز بلند کہا، کوئی ملک صاحب حافظ آباد سے آئے ہیں؟ اس کا مخاطب یقیناً حنیفو تھا۔ اس نے حنیفو کے سوال کا جواب دیا تھا، وہ تم سے اور نواجہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چند سیکنڈ کے بعد رحمت بی بی نے مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں پہنچا دیا جو خالصتاً چھڑوں کے کمرے کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ دیواروں پر فلمی پوسٹر جا بجا چپکے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس بیٹھک میں 2 چارپائیاں بچھی تھی، جن میں سے ایک خالی، دوسری پر بخار زدہ حنیفو لیٹا ہوا تھا۔ ایک دیوار پر کپڑے ٹانگنے والی کھونٹیاں نصب تھی، جن پر میلے اور دھلے ہوئے ہر 2 اقسام کے کپڑے ٹنگے نظر آ رہے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتی حنیفو نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا، تم نے بخار کے لیے کوئی دوائی شوائی نہیں لی؟ میں نے ڈاکٹر جی سے دوائی لا کر دی ہے جناب، حنیفو کے بجائے رحمت بی بی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شام تک اس کا بخار اتر جائے گا۔ میں نے حنیفو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا ہانڈی وال کہاں غائب ہے؟ رحمت بی بی کی زبانی مجھے پتا چل گیا تھا کہ نواجہ حافظ آباد سے گجرانوالہ پہنچا ہی نہیں، لیکن حنیفو کی زبان سے بھی تصدیق ضروری تھی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، جناب آپ حافظ آباد سے آئے ہیں لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کیا آپ نواجہ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ میں حافظ آباد سے ضرور آیا ہوں لیکن نواجہ کا رشتہ دار نہیں ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تم نے مجھے پہچانا اس لیے نہیں کہ آج ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ بھائی جی، رحمت بی بی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آپ نے باہر مجھے بتایا تھا کہ آپ خاص طور پر نواجہ سے ملنے آئے ہیں، وہاں حافظ آباد میں سب خیریت تو ہے نا جی؟ اس کے لہجے میں حالت فکر مندی پائی جاتی تھی۔
हनीफू ने तशवीशनाक लहजे में पूछा। ये तो बताएं जनाब कि आखिर आप हैं कौन? मैं हाफजाबाद के इस इलाके का थानेदार हूँ जहाँ नवाजा का घर है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, और नवाजा ही की तलाश में हाफजाबाद से गुजरवाला आया हूँ। सोना रब खैर करे। रहमत बीबी दुआया अंदाज में बैठक की छत को देखने लगी। हनीफू ने पूछा, थानेदार साहब आप नवाजा को किस सिलसिले में ढूंढ रहे हैं? उसके सफसार में गहरी तशवीश पाई जाती थी। ये इंकशाफ होने के बाद कि मेरा ताल्लुक महकमा पुलिस से है, वो दोनों खासे घबरा गए थे। ताहम एक बात मैंने वाज़ेह तौर पर नोट की कि इनकी घबराहट में मुजरमों वाला मखसूस डर खौफ नहीं था। मैंने हनीफू के सवाल के जवाब में बताया, वहाँ हाफजाबाद मेरे थाने में नवाजा की पड़ोसन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सोमवार की सुबह नवाजा इसकी बेटी को अगवा करके ले गया है। आप आबो की बात तो नहीं कर रहे? हनीफू ने बेसाख्ता पूछा। क्या तुम आबदा और आबो को जानते हो? मैंने तेज लहजे में सवाल किया। जी हाँ, वो जल्दी से बोला। नवाजा अक्सर इसका जिक्र करता रहता था। क्या जिक्र करता रहता था? मैंने सरसराते हुए लहजे में सफसार किया। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया कि नवाजा ने अपनी मोहब्बत के मामलात को से छुपाकर नहीं रखा हुआ था। वो अक्सर अपनी महबूबा के बारे में इससे बातें करता था। हनीफू के मुताबिक वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन आबो की माँ को नवाजा एक आंख नहीं भाता था। वो उसे सख्त नापसंद करती थी और आबो की शादी अपने किसी भांजे तुफैल से करना चाहती थी। नवाजा को इस बात का बड़ा दुख था। उसने अपनी माँ के तवस्सुत से आबो के घर में रिश्ता भी भिजवाया था, जो आबो की माँ फरीदा ने यकसुर मुस्तरद कर दिया था। इस मायूस कुन सूरत हाल के बाद नवाजा ने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया था। मैं किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं कि नवाजा ने आबो को अगवा किया होगा। अपनी बात के इख्तिताम पर हनीफू ने बड़े यकीन से कहा, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने बातों ही बातों में कई बार उसे उकसाने की कोशिश भी की थी कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी अम्मा जी? तुम मुहावरा गलत बोल रहे हो हनीफू। मैंने फौरन इसे टोक दिया। ये कुछ यूं है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? जानता हूँ थानेदार साहब, वो फखरिया लहजे में बोला। मैं नलकियां बनने की मशीन पर खड़ा होता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई जाहल गवार हूँ। पूरी 4 जमातें पास हूँ जनाब। किस्मत ने ज़िबाश मिल्स की मशीन पर लाखड़ा किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जज्बात के इस इजहार में लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैंने मुहावरे में जरूरत के मुताबिक तब्दीली की है। आबो और नवाजा अभी मियाँ बीवी नहीं बने और फरीदा भी अम्मा जी हैं, काजी नहीं। मैं तुम्हारी वजाहत से इत्तफाक करता हूँ। मैंने इसके जज्बात का एहतराम करते हुए कहा, तुम्हारा दावा है कि नवाजा ने आबो को अगवा नहीं किया। ये तुम सिर्फ इसकी दोस्ती में कह रहे हो या तुम्हारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत भी है? मेरे पास सबसे बड़ा सबूत तो मेरा दिल है थानेदार साहब, वो बड़ी मासूमियत से बोला, और इस दिल की आवाज़ ये है कि नवाजा ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बुखार में तपते हुए एक शख्स से ज्यादा जरा मुनासिब न समझी और ठहरे हुए अंदाज में पूछा, वहाँ कल सुबह से आबो गायब है और यहाँ नवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो हनीफू? जनाब मैं क्या कहूँ, बेचारगी से बोला, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब सोमवार की सुबह नवाजा यहाँ नहीं पहुंचा तो तुम्हें इसके बारे में तशवीश नहीं हुई थी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। जनाब बात दरअसल ये है कि सोमवार की सुबह नवाजा यहाँ घर पर नहीं बल्कि सीधा अपनी फैक्ट्री पहुंचता था। हमारी मुलाकात रात ही को हुआ करती थी। वजाहत करते हुए बोला, कल रात को जब वो फैक्ट्री से घर नहीं आया तो मुझे इसकी फिक्र तो हुई थी, लेकिन फिर ये सोचकर मैं सो गया था कि आज सुबह रात को जाकर इसके बारे में पूछूंगा। मगर आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो तेज बुखार ने मेरी मत मार रखी थी। मैं ना तो रात को मिल्स जा सका और ना ही अपने काम पर। इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं कि नवाजा कहाँ गायब है? बिल्कुल नहीं थानेदार साहब, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने से पूछा, हनीफू तुम्हारा ताल्लुक भी तो वजीराबाद से है ना? जी हाँ, उसने इस बात में जवाब दिया और सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने इसकी नजर की तस्कीन की खातिर कहा, हनीफू आबो की माँ फरीदा नवाजा को पसंद नहीं करती थी और आबो की शादी वो अपने भांजे तुफैल से करना चाहती थी, जो वजीराबाद की चाकू छुरियां बनाने वाली किसी फैक्ट्री में काम करता है। क्या तुम तुफैल और उसके घर वालों के बारे में कुछ जानते हो? नहीं जनाब, नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे यकीन है कि फरीदा ने इस सिलसिले में झूठ बोला है। इसकी कोई बहन या भांजा वजीराबाद में नहीं रहता है। अच्छा, मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह रहे हो? जनाब मैंने कई बार नवाजा से कहा कि वो फरीदा से अपनी बहन का एड्रेस पूछ कर आए। वो वजाहत करते हुए बोला, इसने एक दो मरतबा फरीदा से इस सिलसिले में बात की, लेकिन इसने अपनी बहन या भांजे के बारे में मालूमात फराहम करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अपनी दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए पूछा, तुम इन लोगों का एड्रेस मंगवा कर क्या करने का इरादा रखते थे? एक तो मैं वजीराबाद जाकर ये तस्दीक करना चाहता था कि फरीदा अपने रिश्तेदारों के हवाले से सच बोल रही है या झूठ। ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता था, वो वजाहत करते हुए बोला। और दूसरे क्या? उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने फौरन पूछ लिया, जनाब मैं दरअसल तुफैल से मिलकर उसे ये बताना चाहता था कि वो आबो का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। आबो नवाजा से मोहब्बत करती है और वो आबो के साथ कभी खुश नहीं रह सकेगा। अगर इस काम के लिए मुझे तुफैल की थोड़ी को हाथ लगाना पड़ता या इसके पाँव भी छूना पड़ते तो मैं ज़रूर करता। हनीफू की बातों से सच्ची दोस्ती की खुशबू फूटती थी। मैंने इसकी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए 2-4 सवालात के बाद फारग कर दिया और उठकर खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। मैं जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, सामने की दीवार पर लगे
फिल्म के एक पोस्टर पर नजर पड़ी तो मैं चौंक उठा। इस पोस्टर में यूसुफ खान, नगमा और अदीब के चेहरे नजर आ रहे थे, लेकिन हर चेहरे के नीचे पेन की मदद से एक नाम लिखा हुआ था, इस तरतीब के साथ कि यूसुफ खान के नीचे नवाज, नगमा के नीचे आबदा और अदीब के नीचे नवाब। ये क्या है हनीफू? मैंने पोस्टर की तरफ इशारा करके सरसराते हुए लहजे में पूछा। जनाब, ये नाम नवाजा ने लिखे हैं, उसने बताया। क्यों, इसका मतलब क्या है? थानेदार साहब, ये फिल्म मैंने और नवाजा ने एक साथ देखी थी, वो वजाहत करते हुए बोला। इस फिल्म में यूसुफ खान और नगमा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अदीब विलन का किरदार अदा करते हुए नगमा की माँ को अपनी मुट्ठी में ले लेता है, लिहाजा नगमा की माँ यूसुफ खान से नफरत करने लगती है। लेकिन मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले लुकमा दे दिया। नवाजा ने अदीब की तस्वीर के नीचे नवाब क्यों लिखा है? जनाब, नवाजा की जिंदगी में ये नवाब भी अदीब वाला किरदार अदा कर रहा है, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। आबो ने नवाजा को बताया था कि फरीदा पूरी तरह नवाब की मुट्ठी में है, इसलिए वो नवाजा से नफरत करती है। मेरे पूरे वजूद में जैसे करंट सा दौड़ गया। मैंने इस तरारी लहजे में दरियाफ्त किया, कहीं ये वही नवाब तो नहीं जिसकी हाफजाबाद की सब्जी मंडी में फ्रूट और सब्जी की आड़त की दुकान है? जी हाँ, बिल्कुल।